السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کے ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ روحانی علم بھی پا سکتے ہو، روحانی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، روحانی دنیا میں بھی جا سکتے ہو۔ روحانی دنیا میں جانے کا بھی یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے اور بہت ہی جلد اثر کر جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے اگر آپ اس کو کرتے ہو تو۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں چلتی ہوگی، پیسے کی تنگی، کبھی رزق نہیں ملنا، کبھی کاروبار نہیں چلنا، کبھی غریبی آ جانا، کبھی گھر میں تنگی جانا، کھانے کے لیے پیسے نہیں رہنا، ایسی ساری پریشانیاں ہر گھر کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان پریشانیوں کا حل بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیاتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے وظائف ہیں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو کیا کیا، اٹھا کر پردوں کے اندر رکھ دیا، بھئی اس کو نکالنا ہی نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری اگر کوئی بکری گم ہو جاتی تو ہم قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہمیں ہماری بکری مل جایا کرتی تھی۔ بھئی تمہاری بکری گم ہوئی ہے تو تم جنگل میں جاؤ نا ڈھونڈنے کے لیے، تم کہیں بیابان میں جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں پر کھو گئی ہو، قرآن میں کیا ملے گا آپ کو۔ لیکن صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ اگر ہم قرآن کھولیں گے تو ہمیں ہماری بکری مل جائے گی، اور واقعی دیکھا جائے تو ان کی بکری ان کو مل جایا کرتی تھی جیسے ہی وہ قرآن کھول کر بیٹھتے تھے۔ تو آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے تو اٹھایا قرآن کو، اٹھا کر رکھ دیا ہے اور فالتو کی باتوں میں لگ گئے۔ تو یہ سب نہیں ہے، قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، چاہے آپ پر کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف آپ کو کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن کا دامن تھام لیتے ہو تو۔ آج کی ویڈیو میں قرآن کا ایک ایسا عمل آپ کو بتاتا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی، اور یہ 100% میں لکھ کر دے سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت ہی جلد اثر کرتا ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے ہر چیز کا علم سیکھ سکتے ہو، ہر چیز کا علم پا سکتے ہو، چاہے آپ کسی بھی چیز کا علم سیکھنا چاہتے ہو، روحانی دنیا کا علم سیکھنا چاہتے ہو، باطنیت کا علم سیکھنا چاہتے ہو، اپنی آنکھ کو کھولنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کی بھی کچھ شرائط ہے۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو اس عمل کو مت کرنا۔ وہ الگ بات ہو جاتی ہے، ہندو بھائی ہے بھائی، وہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر بھی کچھ لاگو ہوتا ہے، زکوٰۃ نکالے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، تب جا کر عمل کرے، تب جا کر کام ہوگا، اثر دکھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا کہ حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اس عمل کو کرنے کے لیے، تب جا کر اس عمل کو کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں پاک رہنا بھی آپ کو ضروری ہے۔ پاک نہیں رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو۔ پاک ہونا ضروری ہے اس عمل کے اندر، اور خوشبو وغیرہ بھی ہونا ضروری ہے، لوبان ہے وہ بھی جلانا ضروری ہے، نہیں ہے تو اگربتی وغیرہ بھی لگا سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ یہ عمل ہر کام کے لیے مفید ہے۔ آپ جو بھی کام پورا کرنا چاہتے ہو، جو بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو سورج کی طرف منہ کرنا ہے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف آپ کو اپنا رخ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل آپ کو رات میں تنہائی والی جگہ پر جا کر تقریباً 11:30 بجے کے بعد سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سورج جس طرف سے نکلتا ہے اس طرف آپ کو منہ کرنا ہے، اپنا رخ کرنا ہے، اور رخ کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے 101 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی اسی نیت سے پڑھنا جو کام آپ کرنا چاہتے ہو۔ فالتو نیت نہیں ہونی چاہیے، فالتو سوچ دل کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ ہاں بھئی میں تو عمل کر رہا ہوں اور آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میرا موبائل وہاں پر چھوٹ گیا، میری وائف کو چھوڑنے جانا ہے، یا پھر میری بہن کو چھوڑنے جانا ہے۔ یہ سارے خیال آپ کو نکال دینے ہیں، بس فوکس اپنے کام پر رکھنا ہے، وظیفے پر رکھنا، اور اپنی جو پریشانی ہے اس پر فوکس رکھنا۔ 101 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آپ پڑھ سکتے ہو، درود غوثیہ پڑھ سکتے ہو، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو اس سورت کو، اس آیات کو 666 مرتبہ پڑھنا ہے، 666 مرتبہ۔ آیات کون سی ہے
وہ آیات ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی ہی آیات آپ کو 666 مرتبہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر سے 101 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو وہاں سے چپ چاپ اٹھ جانا ہے، اور یہ عمل آپ کو ریگولر 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 3 دن میں آپ کرشمے دیکھ سکتے ہو، اس کے کرشمے پر کرشمہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایسی ایسی مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے اس عمل کے ذریعے سے، اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہے تو، ڈیلی کرتے رہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اس کے لیے کرے تو 3 دن کرو انشاءاللہ تعالیٰ، 3 دن میں آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو یہ بہت خاص عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اثر بھی بہت جلد کرتا ہے، آپ اس کو کر کے ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔